یہ جو ہم نے سٹیٹمنٹ سنوائی بھی، آپ لوگوں کی ملاقاتیں بھی ہیں، پریس کانفرنس بھی تھی، پھر اس کے علاوہ نواز شریف صاحب سے جو رابطے ہیں، یہ تمام چیزیں سامنے رکھتے ہوئے ابھی تک کیا زیادہ بہتر اسٹریٹجی ہے؟ کیا الیکشن سے پہلے اتحاد یا الیکشن کے بعد جو جس کا جتنا سیاسی وزن ہوگا اس کے بعد سیٹ جو اتحاد بنے گا، یا پہلے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی؟ مریم میمن، آپ کے سامنے یہ صورتحال تو رہی کہ عموماً الیکشن کے بعد اتحاد بنتے ہیں، اس میں وزارتوں کی تقسیم ہے، اقتدار کس کے پاس کتنا ہوگا، پھر اس کے ساتھ ساتھ مراتیں، مفادات لوگ سمجھتے ہیں، اور پھر جو بڑی جماعتیں ہیں وہ چھوٹی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کر کے معاہدے کر کے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کے بعد پلٹ کے پوچھتی نہیں ہے کہ بھئی آپ کس حال میں ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ ہم نہ حکومتی اتحاد کی بات کر رہے ہیں، نہ اقتدار کی، نہ وزارتوں کی۔ یہ 50 سالوں سے پاکستان کے عوام کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا تھا، مضبوط مرکز، مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے۔ 50 سال بعد کچھ چھوٹی جماعتوں کی، قوم پرست جماعتوں کی بات سنی گئی اور کہا گیا کہ بھئی مضبوط صوبے، مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے۔ اب 15 سال ہو گئے اسے بھی، پھر بھی عوام کے حالت زار اسی طرح، مہنگائی، بے روزگاری، غربت، پھر پانی کے ساتھ ساتھ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کہاں چلی گئی، اب گیس کی لوڈ شیڈنگ نے لوگوں کو جینا اجیرن کیا۔ تو اب یہ ساری صورتحال کے بعد اصل مسئلہ جو پوری دنیا میں شراکتی جمہوریت اور شمولیتی جمہوریت قائم نہ ہو، بلدیاتی سطح پہ، ضلعی سطح پہ، شہری سطح پہ اقتدار وسائل منتقل نہ ہو، تو اب جو بز ورڈ ہے وہ مقامی خود مختاری، لوکل اٹانومی، پروونشل اٹانومی ان مینیجبل ہو گئی، مرکز سے بھی اختیار لیا اور بلدیات کے بھی اختیار لے لیے۔ تو ہم جو بات کر رہے ہیں یہ بڑی جماعتوں کو اب سمجھ آ رہی ہے، ان کے پاس بھی اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے کہ اگر لاہور دارالخلافہ پنجاب کا اگر پی ایم ایل این جیتی ہے، وزیر اعلیٰ بیٹھا، وزیر اعظم مرکز میں بیٹھتا ہے، لیکن بھائی لاہور، ملتان، بھالپور، راولپنڈی، فاروق ستار صاحب، اگر آپ سمجھ رہے ہیں، سر مجھے ذرا یہاں پہ انٹرجیکٹ کر، اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ مقامی حکومتیں از دا فیوچر، تو میں آپ سے ڈس ایگری کرتی ہوں سر۔ پنجاب کے اندر وہ اسٹرانگ ہے، وہ کسی کو اقتدار میں حصہ نہیں دیں گے، نہ وہ لوکل باڈی الیکشن وہاں کرانے میں انٹرسٹڈ ہے، نہ وہ نیچے تک اقتدار کے انتقال میں پنجاب کے اندر انٹرسٹڈ ہے۔ سندھ کے اندر ان کی اتنے پیر نہیں جمے ہوئے، ادھر ان کو یہ سوٹ کرتا ہے نیریٹو، اور اس لیے وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سو یہ ایک بڑا سیاسی فیصلہ ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی لوکل باڈی اور مقامی قیادت کی آئیڈیالوجی ان کو سمجھ میں آئی ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، پنجاب میں نہیں سمجھ میں آئی، سندھ میں سمجھ آئی ہے اپنی مصلحتوں کے تحت۔ صرف تبھی میں اپنے سوال کے اوپر واپس آتی ہوں کہ پہلے الیکشن سے پہلے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، یہ طے ہو گیا ہے پرنسپلی؟ دیکھیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو بہت ایک معمولی جزو ہے اس وسیع تر مفاہمت کا اور اس وسیع تر اشتراک عمل کا۔ ایک قومی ایجنڈا بنانا ہے، ایک نیشنل کنسنسس، قومی اتفاق رائے، اور اس میں اگر پہلی مرتبہ مقامی خود مختاری کا جو نقطہ ہے وہ سر فہرست ہے پہلے نمبر پر، اور اسی کے ساتھ کراچی کے بھی قومی کردار کو اجاگر کرنے کا سب نے تسلیم کیا، اور پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم کے درمیان جو کمیٹی بنی ہے مقامی سطح پہ اور وفاقی اور مرکزی سطح پہ، جس کے اجلاس بہت جلد شروع ہوں گے، اور الیکشن سے بہت پہلے ہم ایک قومی اتفاق رائے کا ایجنڈا تیار کر کے باقی سیاسی جماعتوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ اصل میں آپ اور بہت سارے اینکرز اور چینلز فوکس کر رہے ہیں الیکشن، سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا کوئی الیکشن الائنس، ایسا بالکل نہیں ہے۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بھی کتنی گنجائش ہوگی، ایک یا دو سیٹوں پر اگر زیادہ ہوا بھی تو، لیکن اس سے زیادہ بیونڈ دیکھیں، آگے دیکھیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ پاکستان کو موجودہ سیاسی معاشی بحران سے بھی نکالنا ہے۔ فاروق صاحب، یہ آپ کی پرنسپلی یہ جو پورا نقطہ ہے میں اس سے اگری کرتی ہوں، میں بھی اقتدار کو بالکل نچلے لیول تک دینے کے اختیارات پہ اگری کرتی ہوں۔ میں تو بھی ظاہر سی بات ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے نا سر، پہلے الیکشن آئے گا، اس کے بعد ہی سب کچھ ہوگا۔ الیکشن کے اندر آپ اور پی ایم ایل این کی قربتیں ہیں، ایک مشترکہ ایجنڈا ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی گنجائش ہے، وہ قریب آ کر آپ دیکھیں گے۔ لیکن پی ایم ایل این تو اقتدار میں پہلے وفاق میں آپ کے ساتھ اتحادی رہ چکی ہے، پہلے بھی کراچی کے حوالے سے آپ کے وہاں پہ خدشات تھے، وفاق میں ہوتے ہوئے بجٹنگ کے، اختیارات کے، آپ کو مراعات دینے کے، کراچی کی محرومیوں کے، تو اب کس طرح سے آپ لوگ کو لگتا ہے کہ جی وہ کوئی کر پائیں گے کام؟ دیکھیں مریم میمن، اسی طرح کے خدشات
جب 2010-2011 میں یہ صوبائی خود مختاری کا ایجنڈا قومی منظرنامے پر 27 رکنی کل جماعتی دونوں ایوانوں کی کمیٹی تھی، وہ 1.5 سال تک بیٹھی اور پھر ایک آئینی ترمیم پر سب نے اتفاق کیا. تو اس وقت بھی یہی شکوک و شبہات رکھے گئے تھے کہ یہ بڑی جماعتیں نہیں کریں گی، لیکن بڑی جماعتوں کو وقت اور حالات کے جبر نے مجبور کیا کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اور اب جو ہم بات کہہ رہے ہیں دیکھیں ہم ویژنری ہیں، ہمارا ایکسپوجر پاکستان کے باقی سیاسی رہنماؤں یا کراچی کی انٹرنیشنل سٹی ہے، شاید باقی شہر اتنے زیادہ بین الاقوامی نہیں ہے. کراچی کو پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں، کراچی کی بزنس کمیونٹی، سرمایہ کار، صنعت کار پوری دنیا میں ان کا تعارف ہے. بھائی دیکھیں 1 پارٹی رول ہے چائنا میں اور مرکزی سطح پہ، لیکن ان کے بلدیاتی ادارے اتنے ہی با اثر اور جو ہے مؤثر، خود مختار اور باوسیلہ ہیں جتنے امریکہ، یورپ اور جاپان اور آسٹریلیا کے ہیں. اگر چائنا میں یہ نظام آ سکتا ہے تو پاکستان میں اگر نہیں آئے گا تو مجھے بتائیں کوئی اور طریقہ ہے. تو میرا یہ کہنا کہ دیکھیں